میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے. وہ کو پرچیاں ڈالی تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی، اور ایک پہ لکھا تھا چور. ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے. اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی. تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں. بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے. اور جو میرا بڑا بیٹا ہے نا، اس نے کیا ہوا ہے، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو. تو بیٹیوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے. وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو، کسی کو کہہ رہا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار ایک ہی کرنا ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ. ایک کو ڈراپ کر دیا، تو پھر وہی والا کام میں نے کیا. میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی، لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا. اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا. تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں ہوئی بادشاہ بنائیے. تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ اس پہ نشان لگا نا، تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے. اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی، تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی. اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے، تو سب نے بتایا. تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں. تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. میرے گلے لگ کے رو پڑی. خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا، یہ آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا. یہ رحمت ہوتی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا. میں ایسی باتیں نہیں سناتا. وہ میرے ساتھ لگ کے نہ رو پڑی، حقیقتاً رو پڑی، اور کہتی میرے بابا چور نہیں. یہ رحمت ہے. بیٹیوں سے محبت کروا. اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے گی. میں سسا نامی، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا، دادیوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا. خدا کا واسطہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے. میں نے بڑی اذانیں دی، اب میں نہیں دینے جاتا، کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہو نا، فوتگی والے گھر میں بھی ایسا سما نہیں ہوتا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کے گھر میں ایسا سما ہوتا ہے. نہیں، بیٹیاں رحمت ہے. ہاں بس ان کی تربیت کرو، ان کی تربیت کرو. ان کو ایک اچھی بیٹی بننا سکھاؤ، ان کو ایک اچھی بہن بننا سکھاؤ. ان کی تربیت کرو. آج بس یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ تربیت نہیں ہو رہی. باقی حضرت جی بیٹیوں کا کیا کہنا، بیٹیاں تو رحمت ہیں. اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے. یہ ٹھنڈک ہے حضرت، یہ ہمارے گھروں کی رونق ہے. پتہ نہیں حضرت کس گھر میں رونقیں ان کی وجہ سے لگی ہیں. حقیقت ہے حضرت، یہ واقعتاً رحمت ہے. بس یہ ہے کہ ان کو نمازی بناؤ حضرت. ان کو دوپٹے اور چادر کی محبت سکھاؤ بچیوں کو. ان کو بتاؤ کہ ہماری سیدہ فاطمہ کیسی تھی. ان کو بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھی. بس اتنا کام کرو حضرت. ان کی تربیت. یہ کسی دوست نے یہ رکا دیا ہے اور لکھا ہے جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں، تو بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو بیٹے کے لیے دعا کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی دعائیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی. لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلہ بھی ہے. تو ایسے نہیں کرنا. بیٹیاں تو حضرت رحمت ہوتی ہیں. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹے ہی آگے آتی ہیں. یہ یاد رکھا کریں، جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹی ہی آگے آتی ہیں. بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کراتے. ان کے پاس 1000 حوضر ہوتے ہیں بھاگنے کے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی
کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹیاں ہی پیش ہوتی ہیں. یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا، آپ پڑھا کریں حضرت، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں. تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی، تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی. تو آپ نے آدھی روٹی کھائی. وہ مصرع نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ظاہر باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا. تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا، وہ فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی، پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے. کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندا مندہ نہ سوچنا، یہ رحمت ہوتی ہے حضرت، رحمت ہوتی ہے. تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لا کر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی. تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت، لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی میری تھی. تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی، فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی، اور جب ایک نوالا لگا چکے نا تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت. اور یاد رکھنا حضرت، میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی، نہ کتاب یاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں. لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے؟ یہ جملے جن میں شکوہ ہے، گلہ ہے، جی میریاں 4 بیٹیاں ہیں. تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے؟ شکر کر تجھے اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم پیشانی پہ شکن ہی ڈالتے ہیں. بارش رحمت ہے لیکن شکن، مہمان رحمت ہے لیکن شکن، بیٹیاں رحمت ہے لیکن شکن. اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے. بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو.